خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آئیے ہم خدا ان کے زندگی بخش کلام کی طرف آتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں اس طرح سے لکھا ہے، اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، مقدس کلام کے اندر یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں جب خدا نے سلیمان کو حکم دیا کہ وہ خدا کے لیے خدا کا گھر بنائے، اور جب اس نے خدا کا گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس نے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں، مقدس کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور سلیمان سے خدا نے بات کی۔ سلیمان کو خدا نے کہا، سن، جس قوم کا تو پیشوا ہے، جس قوم کا تو بادشاہ ہے، یہ جو میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اس گھر کی اہمیت میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب یہ لوگ سمجھیں کہ ان کے لیے آسمان بند ہو گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، یا ملک کے اندر ٹڈیاں آ گئی ہیں اور انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے، یا تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، ایسی صورت میں جو لوگ خدا کے ہیں، یعنی میرے لوگ ہیں جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے، کیا کریں گے؟ تو میں ان کا ملک بحال کروں گا، یا ان کو بیماریوں سے شفا دوں گا، یا ان کے لیے آسمان سے بارش کو برساؤں گا۔ تو یہاں خدا بنی اسرائیل کو ایک بڑا خوبصورت طریقہ سکھا رہا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جن کا میں خدا ہوں، وہ کریں کیا؟ وہ میرے دیدار کے طالب ہیں، خاک سر بنے اور اپنی بری راہوں سے پھریں، اور میں کیا کروں گا؟ آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کو بھی بحال کروں گا، ان کا ملک بھی بحال کروں گا۔ یہ حکم ہے خدا کا، یہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کا پیغام ہے سلیمان کے ذریعے، کہ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے ملک کے اندر
حالات ایسے ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی، کال پڑ رہا ہے، ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے خاک سر بن کر دعا کرنی ہے، اور دعا کے بعد میرے دیدار کے طالب ہو رہے، یعنی مجھ سے ملنا، میرے ساتھ اپنی رفاقت، اپنی قربت کو قائم کرے، وہ میرے حضور آئے اور میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ میں اوپر آسمان سے سنوں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ آج کے ماڈرنزم میں یعنی جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کو کاشتکاری کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بارش سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو شہر میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، پیسے کما کے لے آتے ہیں، ٹڈیوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ یا پھر وبا جو ہے وہ تو تقریباً سیم ہے، لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، شہر کے اندر رہنے والے لوگ یا گاؤں کے اندر رہنے والے لوگ یہ سن لیں، اگر زمین پر بارش نہ ہو تو زمین بنجر ہے، ویران ہے، اور جہاں زمین بنجر اور ویران ہے وہاں فصلیں نہیں ہوں گی، اور جب فصلیں نہیں ہوں گی تو ملک کے اندر کال ہوگا، اور جب ملک کے اندر کال ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے۔ لیکن اگر آپ فصلیں نہیں لگاتے، چلے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں جی دادر کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جاب نہیں ملتی، حالات جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا آپ کے لیے آسمان بند نہیں ہے؟ آپ یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، وہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آسمان بند ہے، تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ اگر آسمان بند ہے تو یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا، اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایسی صورت میں؟ ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمارا طریقہ کا کہیں اور جانے کا نہیں ہے، ہمارے پاس خدا نے ایک طریقہ کر دیا ہے کہ وہ میرے حضور آئے اور میرے حضور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کرے، اپنے آپ کو خاکسار بنائے، اور پھر میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کو بحال کر دوں گا، جابس بحال ہو جائیں گی، آسمان کھل جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹڈیاں ہمارے لیے کیسی ہو سکتی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیسے کما کر لائے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا جاتے کا۔ بہت ساری ٹڈیاں ہیں جو وہ آپ کی دولت کو کھا جاتی ہیں، بیماری کی صورت میں، قرض کی صورت میں، سود کی صورت میں، اور بھی بہت ساری الجھنیں ہیں۔ بچے نشہ کرتے ہیں، پیسہ وہاں خرچ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بہت ساری اور مصیبتیں ہیں، میرا روپیہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ کیا وہ ٹڈیاں نہیں ہیں جو آپ کی آمدن کو کھا جاتی ہے، جو آپ کے مال کو کھا جاتی ہے، وہ آپ کو اس قدر لاچار کر دیتی ہیں، قرض اور دیگر چیزیں، کہ آپ کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں کھانے کو، وہ ٹڈیاں کھا جاتی ہیں۔ ہر طرح کی ٹڈیاں جو ہیں وہ ہمارے رزق کو کھا جاتی ہیں، ہمارے روپے پیسے کو کھا جاتی ہیں، بیماری آتی ہے، وبا ہے، ہم پیسہ کما کر لائے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، دیگر کام
کاموں میں ہمارا روپیہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو خدا نے یہ سکھایا ہے کہ ہم ایسی صورت میں خدا کے پاس ہیں۔ اور بہت سارے لوگ دیگر جگہوں پر چلے جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، شاید ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے۔ زبور 16 کے اندر لکھا ہے جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا غم بڑھ جاتا ہے، ان کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میرا اور آپ کا یسوع یہ کہتا ہے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوع اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ بائبل مقدس کے اندر ایک شخص کا ذکر ہے جو ہیکل میں جا کر دعا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ 2 شخص گئے ہیں، ایک فریسی گیا ہے اور ایک گنہگار گیا، محصول لینے والا گیا۔ فریسی روحانی غرور کے اندر ہے لیکن محصول لینے والا خاک سر بنا ہے وہاں پر۔ وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آسمان کی طرف نظر بھی کر سکوں، تو مجھ پر رحم کر، گنہگار پر رحم کر۔ یسوع نے ایسے شخص کو مبارک کہا۔ فریسی کے لیے اس نے مبارک علی کی بات نہیں کی، ایسے شخص کو مبارک کہا ہے جو خدا کے حضور آیا، جس نے اپنے آپ کو خاکسار کیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے حضور آ کر اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا ہے جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ زبور کرنے کے اندر لکھا ہے 24 آیت کے اندر، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا۔ جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، خدا سے دل لگاتے ہیں، اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں دیتے ہیں، تو پھر یقیناً میرا اور آپ کا خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے۔ اور جب آسمان کھولتا ہے تو ہر طرح کی برکت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ یعنی جب ایماندار خاکساری کی حالت میں، فروتنی کی حالت میں دعا کرتے ہیں تو ان کے دعا کرنے سے ملک سرفرازی پاتے ہیں، شہر سرفرازی پاتے ہیں، اور گناہ کرنے کے باعث ملک تباہ ہوتے ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں، شہر تباہ ہوتے ہیں۔ سدوم اور عمورہ کی مثال ہے، وہاں گناہ ہے، خدا نے برباد کیا ہے، دیگر بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے، لیکن جہاں خدا کے لوگ توبہ کرتے ہیں، اگر آپ یونا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہر شخص خادنا فعالا، انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا ہے، رات پر بیٹھ کے خاکسار ہوئے، دعا کی ہے، اور خدا نے آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کیا ہے، اور ان کے ملک کو بحال کیا ہے، شہر کو بحال کیا ہے، قوم کو بحال کیا ہے۔ جہاں خدا کے لوگ شخصی طور پر، اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، ان کی دعا سے خدا شہروں کو بحال کرتا ہے، گھرانوں کو بحال کرتا ہے، قوموں کو بحال کرتا ہے، اور شخصی طور پر لوگوں کو بحال کرتا ہے۔ بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے بھی دعا کرائیے، فلاں جگہ سے بھی دعا کرائیے، فلاں جگہ سے بھی دعا کروائیے، فرق نہیں پڑا۔ کیا آپ نے جا کر خدا کے سامنے اپنا دل اڑیلا ہے؟ اپنا دل خدا کے سامنے رکھا ہے؟ وہ تو رکھا نہیں ہے، پادری بدلتے رہیں گے، پادری بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ جی اس پاسٹر کے پاس برکت ہے، اس پاسٹر کے پاس، جو خدا کا کلام سناتا ہے اس کے پاس برکت ہے۔ خادم ساری برکت کا باعث ہے، جن کے منہ میں خدا کا کلام ہے، ان کو بدلنے سے بات نہیں بنے گی۔
دل بدلنے سے بات بنے گی، سوچ بدلنے سے بات بنے گی، اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے بات بنے گی، اپنی بری راہوں سے پھرنے سے بات بنے گی۔ اور جب آپ اور میں ان راہوں سے پھر جاتے ہیں پھر یقیناً خدا کا آسمان کھلتا ہے۔ جب آسمان کھلتا ہے تو پھر خدا کے لوگ برکت پاتے ہیں، ان پر یقیناً فضل ہوتا ہے۔ پر اگر یہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں صرف شکوے رہ جائیں گے، پتہ نہیں یہ بھی دعا کروائی تھی، روز دعائیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن خدا سنتا نہیں ہے۔ ہاں خرابی ہے، خرابی یہ ہے بری راہوں سے پھرے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھے، اپنا دل بدلے، سوچ بدلے اور کلام کو اپنی زندگی کے اندر اترنے دے۔ جب کلام آپ کی زندگی کے اندر اتر جائے گا تو پھر راہیں بدل جائیں گی، سوچ بدل جائے گی، خیال بدل جائیں گے اور پھر برکت جاری ہوگی۔ یسوع کو اپنی زندگی کے اندر اترنے دیں۔ اگر مسیحی ہیں اور یسوع آپ کے اندر نہیں رہتا، کیسی دعا ہے آپ کی؟ کیسی ہماری دعا ہے؟ یسوع کے اندر اترنے دیں۔ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، تو پھر یقیناً ہماری دعا برکت کا باعث۔ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بابرکت دعا کرنا چاہتے ہیں، مؤثر دعا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے کس کو بھیجتا ہوں؟ دوسرا مددگار۔ وہ مددگار آئے گا، وہ تمہیں سکھائے گا۔ اگر میں اور آپ روح القدس کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، روح میں دعا کرتے ہیں، تو رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے روح آپ ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے اور ایسی حکمت کا شفایت کرتا ہے جن کا بیان ہم نہیں کر سکتے۔ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں اترنے دیں، پاک روح کو اپنی زندگی کا قبضہ دیں، پاک روح کو اپنے خیالوں میں بسائیں۔ پاک روح آپ کی زندگی کے اندر ہے، خدا کا مسا آپ پر ٹھہرے، ہر طرح کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، ہر طرح کے جوئے ٹوٹ جائیں گے، ہر طرح کی ناراضگی چلی جائے گی، پھر خدا کا آسمان کھلے گا اور پھر برکت پائے گی۔ اور ایسی برکت، وہ برکت نسلوں تک۔ مقدس کلام کے اندر لکھا ہے سبوت 34 کے اندر، کہتا میں بچہ تھا، بوڑھا ہو گیا، میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر صادقوں کی نسل پر ٹکڑے مانتے نہیں دیکھا، کیونکہ جو لوگ ایماندار ہیں، صادق لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو دعا کرنا جانتے ہیں، ان کی نسلوں کے پاس برکت ہوتی ہے، ان کی نسلیں مبارک ہوتی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی دعا کریں، خدا کے پاک روح سے کہیے، جب آپ دعا کریں خدا کے پاک روح آپ میری مدد کر، میں نہیں جانتا کہ مجھے کس طور سے دعا کرنی، وہ آپ کو دعا کرنے میں مدد کرے گا، اور جب وہ آپ کو دعا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کی دعا کا رخ بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، خیال بدل جائیں گے، اور پھر آپ اپنے لفظوں پر خود ہی غور کریں، یہ لفظ میرے منہ سے نکلے، میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے۔ میں اکثر اوقات اگر کوئی مجھے کہے کہ جی میرے لیے دعا کرے، جب میں خدا کے پاک روح سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس شخص کے لیے کیسے دعا کرنی ہے، آپ میری مدد کر، یقین جانیے کہ وہ پوشیدہ باتیں بھی خدا کھول دیتا ہے جو مجھ سے کرنا نہیں چاہتے، خدا ایسے راز کھول دیتا ہے، اور یقیناً پھر اس کے بعد خدا ان کو بحال بھی کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر وقت ہر جگہ روح میں دعا کریں، اور جب آپ روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی بھرپوری میں دعا کریں گے، آپ کی دعا، آپ کا رہن سہن سب کچھ مبارک ہوگا۔
سو خدا اس کلام کو وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے آمین